بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ پارہ نمبر 9 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے جو حصہ رہ گیا تھا 8ویں پارے میں، لیکن ان قوموں کا تذکرہ قوم نوح، قوم عاد، قوم شعیب، قوم سمود، ان سب قوموں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 12 میں کریں گے، اس لیے ان کا تذکرہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، ان سب کا تذکرہ جب اللہ نے کیا، ان کی ہلاکت بربادی کا تذکرہ کیا، تو اللہ نے ایک اصول بتایا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ سارے علاقے والے کیا کرتے؟ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے، تو کیا فائدہ ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کہتے ہیں ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے، یعنی ان کی زندگی میں بے پناہ برکتیں آتی، اتنی برکتیں کہ یہ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کس بنیاد پر؟ نمبر 1 ایمان، اور نمبر 2 تقوی۔ تو اگر زندگی میں برکت چاہیے تو ایمان کو لازم پکڑیے اور تقوی والی زندگی اختیار کیجیے۔ پھر اللہ نے کہا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود، ان کے بعد حضرت صالح، ان کے بعد حضرت ابراہیم، اور انہی کے زمانے میں حضرت لوط، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان سب قوموں کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر کے۔ اب یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور جوانی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان کو جب اللہ نے نبی بنا دیا، پیغمبر بنا دیا، تو نبی اور پیغمبر بنانے کے بعد اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری دی کہ آپ جائیے فرعون کے پاس۔ بچپن کا اور جوانی کا تذکرہ پارہ نمبر 20 میں ہے، وہاں ہم کریں گے۔ ابھی یہاں جو تذکرہ ہے، یہاں وہ تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں ان کے ایک بندے کو مار کر کے آیا تھا، وہ جوانی میں مارا تھا، اس کے بعد مدین گئے تھے، وہاں شادی ہوئی تھی، تذکرہ ہم کریں گے۔ تو پھر اللہ نے ذمہ داری دی، نبی بنایا، تو اللہ نے کہا واپس جائیے آپ اور وہاں جا کر کے فرعون کو سمجھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر کے فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کے سامنے کہا کہ اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا جو پوری کائنات کا رب ہے، اور میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر کے آیا ہوں۔ تو فرعون نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو زندگی دی ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو کہا کوئی نشانی ہے؟ کہا ہاں نشانی ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا یہ لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اور وہ لاٹھی زمین پر پڑتے ساتھ ہی کیا ہے؟ ایک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اپنا ہاتھ انہوں نے بغل میں ڈالا تو ایک چمکتا ہوا لوگوں کو نظر آیا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا۔ یہ 2 نشانی دکھائی۔ تو فرعون کے دربار میں جادوگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہذا لساحر علیم، یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جادو ہے، یہ سب جادو ہے، یہ کیا دکھا رہے ہو ہمارے پاس؟ یہ کوئی نشانی تھوڑی ہے، جادو ہے۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی نبیوں کو جو معجزے دیتا ہے نا، وہ انہی قوم کے درمیان جو چیزیں رائج ہوتی ہیں اسی ٹائپ کا معجزہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نبیوں کو۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا، سب سے بڑا کون سا؟ قرآن کا معجزہ۔ قرآن عربی زبان میں، کن لوگوں کے درمیان اللہ نے بھیجا؟ عرب والوں کے درمیان، تو اسی لیے کتاب عربی زبان میں دی۔ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو فرعون کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ جس کو جو وہاں عام تھا کہ چیز کچھ کی کچھ ہو جائے، شکل تبدیل کر کے رکھ دی جائے، تو لوگوں نے کہا تو جادو ہے، یہ جادو ہے، اور یہ جادو کے بل پر ہم سب کو ہمارے علاقے سے نکالنا چاہتا ہے، ہم اس کے چکر میں نہیں آنے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کہا اچھا چلو مقابلہ کر لو ہمارے جادوگروں سے۔ کہا ٹھیک ہے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ کہا کون سا دن؟ کہا وہ ہمارے ہاں ایک عید کا دن ہے، نوروز کا، عید کے دن رکھ لیتے ہیں، اور صبح چاشت کے وقت تمام لوگ حاضر ہوں، تمام لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ مسابقہ ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا 70,000 جادوگر جمع ہوئے تھے، 70,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہرحال جتنی بھی تعداد رہی ہو، تعداد کے چکر میں مت پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، تمام لوگ جمع ہو گئے، فرعون ہے، اس کے درباری ہیں، لیکن مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ انعام ملے گا؟
کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ آپ کوئی بھی کام کریں بلا معاوضہ کے مت کریں، اور آپ کوئی بھی کام کروائیں تو بنا قیمت کے کسی سے نہ کروائیں، مفت کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ ملے گا؟ کہا ملے گا بھی، اور تم بہت بڑے بڑے عہدے بھی دے دیے جاؤ گے، بہت اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دربار سامنے آئے، میدان میں پہنچے تو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ تو جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنا والا دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں القو، یعنی ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا نہیں ہم سے تو یہ بندہ جیت ہی نہیں سکتا، تو اسی لیے بندہ جب بہت زیادہ کانفیڈنس میں ہو تو کیا کرتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے القو۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ جو بھی دکھائیں گے اللہ کے حکم سے، میں جب دکھاؤں گا تو اللہ کے حکم سے وہ سب کا سب ختم ہو جائے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، جو کچھ کرنا تھا، جادو دکھانا تھا دکھایا، اور ایسا جادو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اللہ کہتے سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ایسا جادو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور لوگ مبہوت ہو کر کے ہکا بکا ہو کر کے رہ گئے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کہا یہ بہت بڑا جادو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ٹھٹکے، ڈرے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈریے مت، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ لاٹھی نے اژدہے کی شکل اختیار کیا اور سب کو نگل گیا۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا تو کہا کہ یہ فوقع الحق، حق ان کے سامنے واضح ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جھوٹ ثابت ہو گیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ ہم اتنے اعلیٰ لیول کے ہائی پروفائل ہم جادوگر ہیں، یہ بندہ جو دکھا رہا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ فغلبوا هنالك، لوگ ہار گئے، اور پھر اللہ نے کہا فألقي السحرة ساجدين، سب کے سب سجدے میں گرے، اور سجدے میں گرنے کے بعد کیا کہا، قالوا آمنا برب العالمین، کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائیں، اور سجدے میں گر پڑے۔ تو لوگوں کو یہ شک نہ ہو، یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں فرعون کو تو اپنا رب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آگے ایک اور جملہ ایڈ کیا، رب موسیٰ و ہارون، ہم فرعون کو اپنا رب نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ ہم اس رب پر ایمان لائیں جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ اچھا یہ منظر دیکھا فرعون نے، کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، لگتا ہے تم لوگوں کا پہلے سے کوئی آپس میں لین دین ہو گیا ہے، آپس میں کوئی گانٹ جوڑ تم لوگ کر کے آئے ہو، اور پھر یہاں جو ہے آ کر کے خالی ہمارے سامنے ایکٹنگ کر رہے ہو، اداکاری کر رہے ہو۔ یاد رہے ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون، ایسی سزا دوں گا، تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی دے دوں گا۔ جانتے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو جادوگر اسی فرعون سے جیتنے کے بدلے میں معاوضے کا مطالبہ کر رہے تھے، ڈر رہے تھے فرعون سے، تو اب ایمان لے آئے ہیں تو ایمان کی طاقت دیکھیے۔ فرعون جب دھمکی دیتا ہے کہ میں تم لوگوں کو مار دوں گا ورنہ پلٹ کر کے آ جاؤ، انہوں نے کیا کہا، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، تم صرف ہم سے اس بات کا انتقام لوگے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لو، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا۔ تھوڑی دیر پہلے جو معاوضے کا مطالبہ کر رہے تھے، ایمان کی وجہ سے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو اڑیل دے، اور جب ہماری موت آئے تو ہم مسلمان رہیں، کہیں ایسا نہ ہو فرعون کے ظلم کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم ایمان کو چھوڑ دیں، اے اللہ تو ہمیں صبر بھی دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دے۔ یہ معاملہ ختم ہوا۔ اس معاملے کے بعد اب بڑے بڑے سرداروں کو ڈر لاحق ہوا کہ یہ لوگ مل کر کے ہمارے خلاف کوئی پلان نہ کرے۔ فرعون کے پاس پہنچے سب لوگ کہ کیا کیا جائے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، پھر سے وہی دوبارہ سے ہم رول لاگو کریں گے کہ ان کے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے، بیٹوں کو، اور ان کی عورتوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ قانون پاس ہوا تھا، اور اب جب یہ جادوگر ایمان لے آئے تو اس کے بعد میٹنگ ہوئی، مشورہ یہ طے پایا کہ ہم پھر سے دوبارہ سے یہ قانون جاری کریں گے اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب بیٹوں کو قتل کرنے کا فرمان جاری ہوا فرعون کی طرف سے، تو تمام بنی اسرائیل بھاگ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا دیکھو یہ دوبارہ سے قانون لاگو ہو گیا، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں کی، استعینوا باللہ واصبروا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔
حالات پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اللہ سے مدد مانگو، اور یاد رکھو یہ زمین اللہ کی ہے، یہ اللہ اس زمین کا وارث جس کو چاہے گا بنائے گا، اور آخرت میں انجام متقیوں کے لیے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا جانتے ہیں؟ جیسے بعض دفعہ علماء کو لوگ کہتے ہیں ارے یہ لوگ بار بار وہی بولتے ہیں صبر کرو تقویٰ، صبر کرو تقویٰ، یہی بات، یہی جملہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا، کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ نہیں آئے تو اس سے پہلے ہمیں تکلیف دی گئی، ہمارے بچوں کو مارا گیا، اور آپ آئے اس کے بعد یہی معاملہ، کچھ نہیں بدلا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں بدلا، آپ خالی تسلی دے رہے ہیں، ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، یقین رکھو تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے گا۔ اور جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا، جب زمین کے وارث بن جاؤ گے پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا، ان کو وہاں پہنچا دیا جائے تو سمجھ میں آئے گا۔ ان کو وہاں جیسے پیچھے لوگ بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ادھر پڑھانے والے پر کیا گزرتی ہے۔ یہاں ایک بار کھڑے ہو جاؤ تو اندازہ ہوگا، یہاں ایک بار کھڑے ہو جاؤ تو اندازہ ہوگا کہ کیسا لگتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی بات، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقین رکھو اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ اب دشمنوں کو اللہ ڈھیل دے رہا، کیسے؟ 7 بڑے بڑے عذاب اللہ نے نازل کیے، 7 بڑے بڑے، تاکہ فرعون سدھر جائے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، فرعون جیسے ظالم و جابر کو سدھارنے کے لیے الٹیمیٹم دے رہا ہے، نشانیاں دے رہا ہے کہ پلٹا پلٹا، 7 بڑی بڑی نشانیاں۔ کیا نشانی؟ نمبر 1، اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بارش روک لیا، بارش نہیں ہوئی۔ نمبر 2، بارش ہوئی تو پھل نہیں آئے، غلے اناج پیدا نہیں ہوئے۔ نمبر 3، اللہ نے طوفان، سیلاب، خوب بارش بھیج دیا جس سے ان کے بہت ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی۔ نمبر 4، ٹڈیوں کا حملہ، ٹڈی آئے سارے کھیتوں، بڑی امید تھی کہ اس بار بارش ہوئی ہے، کھیتی دکھائی دے رہی ہے، بہت سارا غلہ اناج آئے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ساری ٹڈیوں کو اللہ نے بھیج دیا، سارے کھیت کو چٹ کر گئے وہ لوگ۔ نمبر 5، قمل، بعض لوگوں نے کھٹمل کہا، بعض لوگوں نے جو کہا، بعض لوگوں نے گھن کا کیڑا کہا، دیمک وغیرہ، یہ سب لگ گئے ان کے گھروں میں، یا اگر جو کہے تو ان کے سروں میں پڑ گئے، یہ کھٹمل کہے تو ان کی سونے کی جگہوں پر کھٹمل آ گئے۔ نمبر 6، وَالضَّفَادِعَ، میڈک کا عذاب اللہ نے بھیجا، ہر جگہ میڈک، بستر پر میڈک، گھر میں میڈک، برتن میں میڈک، سامان میں میڈک، باہر میڈک، اندر میڈک، ہر جگہ میڈک ہی میڈک نظر آ رہے ہیں۔ اور نمبر 7، وَالدَّمَ، خون کا عذاب اللہ نے بھیجا، یہ خون، پانی جو پینے کا تھا نا، یہ خون میں تبدیل ہو گیا، پینے کے لیے لائق بچا ہی نہیں۔ یہ 7 بڑے بڑے عذاب اللہ نے بھیجے، اور جب کوئی عذاب آتا تھا نا تو یہ لوگ کہتے تھے یہ موسیٰ منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، یہ منحوس آدمی ہے، اس کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے ہاں بہت اچھا ہوا، ہم تو اس کے مستحق تھے۔ اچھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ کہا سورۃ النمل میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ فرعون اور اس کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، لیکن دل میں پتا تھا کہ یہ بندہ حق پر ہے اور سچائی پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو جہل وغیرہ سب کو پتا تھا کہ یہ بندہ آخری نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، یہ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، لیکن بس عناد میں، دشمنی میں، ظلم میں، آبا و اجداد کی پیروی کرنے کے چکر میں ایمان نہیں لائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، لیکن جیسے کوئی مصیبت آتی تھی بھاگ کر کس کے پاس آتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے تھے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، موسیٰ دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، اگر یہ مصیبت دور ہو گئی ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب ایک نبی کو کیا چاہیے کہ اس کے جن لوگوں کے درمیان بھیجا گیا وہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تھے، مصیبت دور ہو جاتی تھی، یہ لوگ پھر جو ہے وہی سرکشی کرنے لگتے تھے، وہی شرک اور کفر کرنے لگتے تھے۔ تو اس طریقے سے 7 بڑے بڑے عذاب آئے اور چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن یہ لوگ سدھرے نہیں۔ آخر میں اللہ نے کیا کیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ کہتے ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان لوگوں کو دریا میں، سمندر میں ڈبو دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے اس زمین کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جو پہلے اس زمین میں کمزور تھے۔ کیوں؟ بِمَا صَبَرُوا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ یہاں پر فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف آ گئے۔ اب یہاں جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کو دوبارہ کوہ طور پر بلایا ملاقات کے لیے۔
پہلے ایک بار ملاقات ہوئی تھی جوانی میں، جب شادی ہوئی تھی اور لے کر کے اپنی بیوی کو جا رہے تھے تو اس دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو اللہ نے نبی بنایا تھا. اس دفعہ اللہ نے بلایا 30 دن کے لیے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو 40 دن کے لیے کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علاقے سے نکلے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا کہ دیکھو میری غیر حاضری میں قوم کو سنبھالنا، اور چلے گئے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے. اللہ سے ملاقات ہوئی، یعنی بات چیت ہوئی، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا اور 40 دن وہاں رہے. اس دوران جب اللہ سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کر دی، رب ارنی الیک، رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار کرا دے. تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. یہ ممکن ہے، یہ لن کس کے لیے آتا؟ ہرگز نہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دیکھ لو، نیور، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. یعنی دنیا میں، آخرت میں تو دیکھیں گے انشاءاللہ. لن ترانی کا نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہاں اگر آپ ضد کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، خواہش ہے تو ولکن انظر الی الجبل، میں اپنی تجلی کس کو کہتے ہیں؟ ایک اپنے نور کا ایک حصہ میں اس پہاڑ پر ڈال رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو اے موسیٰ میں آپ کو اپنا دیدار کرا دوں گا. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی تجلی، اپنے نور کا عکس اس پہاڑ پر ڈالا، جعلہ دکا، وہ پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور وہ پہاڑ جو بھاری بھرکم تھا وہ ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا، بے ہوشی ختم ہوئی تو اللہ سے معافی مانگی، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں مسلمان ہوں. اللہ نے ان کو معاف کیا اور ان کو اللہ نے تورات نامی کتاب دی. یہ تورات الگ الگ تختیوں میں لکھی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہے، یہ تورات نامی کتاب لے کر کے قوم والوں کے درمیان آئے. اب یہاں جب پہنچے قوم کا نقشہ بدلا ہوا تھا، دیکھا لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ایک بچڑے کو اپنا معبود ان لوگوں نے بنا رکھا، بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے. تو کہا رے یہ حرکت، تو دیکھا کہ پورے واقعے کی تفصیل پوچھا کیسے کیا ہوا. سامری نام کا ایک بندہ تھا، اس نے ایسا کرتب دکھا کر کے زیورات سے، سونے وغیرہ سے اس نے بچڑے کی شکل کا ایک جانور بنا دیا اور اس میں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم جو تھا، اس سم پر جو لگی ہوئی مٹی تھی جہاں گھوڑے کا پیر پڑا تھا، وہ مٹی لگا کر کے اس بچڑے والے شکل میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ بظاہر اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس کے اندر سے آواز آتی تھی جب ہوا اس سے ٹکراتی تھی. الم یروا انہ، لیکن قوم کے لوگوں کو اس نے بے وقوف بنا لیا. کہا موسیٰ جو ہے بھٹک کر کے کوہ طور پر چلے گئے ہیں، یہ اصل میں تمہارا معبود یہ ہے، وہ معبود کی تلاش میں گئے، معبود تو یہاں. اب قوم کے لوگ، ان لوگوں نے معبود سمجھ لیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا قوم کا نقشہ بگڑا ہوا ہے، غصے کے مارے وہ جو تورات نامی کتاب ملی تھی، اللہ کے دین کو بدلا ہوا دیکھا، غصے میں آئے، وہ کتاب وہاں رکھی اور بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم لوگوں نے عجیب و غریب تماشے کر رکھے ہیں. عاجلتم امر ربکم، میں اللہ سے ملنے گیا تھا، تم نے اللہ کے معاملے میں جلدی کی. اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا، گھسیٹتے ہوئے لائے. ہارون تم سے ایک کام نہیں ہو سکا، میں نے ذمہ داری دی تھی. تو ہارون علیہ السلام نے کہا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. کیا کہا؟ ماں کا حوالہ تھی. یہ نہیں کہا میرے بھائی، یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ کے بیٹے، ماں کا حوالہ دیا، اس لیے کہ ماں نام ہی رحمت کا. ماں کا لفظ سنتے ہی رحمت کا ایک عکس، ایک تصور ذہن میں آتا ہے. کہا اے میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، اگر میں ان کو اور روکتا میری قوم والے مجھے مار دیتے، قتل کر دیتے، لہٰذا آپ مجھے برا مت کہیے، قوم والوں سے سوال کیجیے. موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ سے معافی مانگی اور قوم والوں کو سرزنش کیا، ڈانٹا اور قوم والوں سے کہا آپس میں اب ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کو ان لوگوں نے مارا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کیا اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، سزا بھی دی اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان پر رحم بھی کیا. اس طریقے سے اس قوم کو اللہ رب العالمین نے عذاب میں بھی ڈالا اور ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کی. ان کے حوالے سے ایک اور بات اللہ نے یہاں ذکر کی ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام رہ رہے تھے، اس کے اور مدین کے درمیان ایک علاقہ تھا ایلا نام کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہی کی ماننے والی یہ قوم تھی. اس قوم کو اللہ نے آزمایا، یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ. اس قوم کو اللہ نے آزمایا. کیسے آزمایا؟ اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ ہفتے میں 6 دن مچھلی کا شکار کرو، ایک دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا.
کون سے دن؟ ہفتے والے سیٹرڈے. لیکن پھر اللہ نے ایک آزمائش میں ڈال دیا کہ 6 دن مچھلیاں نہیں آتی تھی اور سیٹرڈے کو آ کر کے پانی کے کنارے وہ ایسے کودتی رہتی تھی. اب ان لوگوں کو لالچ آتی تھی. اور اچھا یہ قوم ایسی تھی نا جو اس دریا اور سمندر کے کنارے تھی اور ان کی زندگی اور کھانے پینے کا دار و مدار بہت حد تک اسی مچھلی پر تھا. اب اللہ نے محروم کر دیا کہ 6 دن مچھلیاں نہیں آ رہی ہے, 1 دن مچھلی آ رہی ہے, اس میں بھی پابندی ہے کہ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے ہو. تب ان لوگوں نے حیلہ اختیار کیا. حیلہ کیا. کیسے حیلہ کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے کنارے کنارے لوگ کھانا رکھ دیتے تھے جو مچھلی کو پھنسانے کے لیے رکھا جاتا ہے. اب مچھلیاں آتی تھی, کھانا یہاں سے لے کر کے پوری لائن تک رکھا ہوا, اور جہاں وہ کھانا ختم ہو رہا ہے اس کے آخری حصے میں ان لوگوں نے گڑھے بنا رکھے تھے. اب مچھلیاں ادھر سے کھاتے 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 آتے تھے نیچے گڑھے میں پہنچ گئے. اب جب گڑھے میں پہنچ جاتی تھی تو ایسا کر رکھا تھا کہ پھر وہاں سے نہیں نکل سکتی تھی. اب ہفتے کا دن ختم ہوتا تھا تو اتوار کو یہ لوگ جا کر کے مچھلیاں نکال لیتے تھے اور اپنے آپ کو ہوشیار خان سمجھتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا, ہم نے سنڈے کو کیا, ہم نے اتوار کو کیا ہے. اس طریقے سے ہمارا کام بھی ہو گیا اور مسئلے کا حل بھی نکل گیا. تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی جو کر رہے ہو نا یہ غلط ہے, اسے حیلہ کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ زکات نکالنے کی باری آتی ہے نا تو ابھی 1 مہینہ باقی ہے سال پورا ہونے میں, تو کیا کرتے ہیں, پراپرٹی لے لیتے ہیں, سونا لے لیں گے. پہلے لوگ کرتے تھے کہ جانوروں میں زکات نکلتی تھی, لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے, پتا ہے کہ اب اگلے مہینے زکات فکس ہونے والی ہے, یا مطلب جانور اس تعداد کو پہنچ جانے والا ہے کہ جس تعداد کو پہنچ جانے کے بعد زکات فکس ہو جاتی ہے, تو کیا کر دیتے تھے, بیچ دیتے تھے, تجارت میں لگا دیتے تھے, پھر سے سال شروع ہونے لگ جاتا تھا. ایسے ہی لوگ حیلہ اختیار کرتے, بہانہ سمجھتے ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا, ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا. وہ شتر مرغ منڈی نیچے کر لے تو سمجھتا ہے کہ میرا شکاری جو ہے وہ چلا گیا, نیا شکاری چلا گیا, اب آفت نہیں آنے والی. آنکھ بند کر لینے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی, آنکھ بند کر لینے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا. تو یہ لوگ شکار کرتے تھے. کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی غلط کر رہے ہو. کہا یہ کیا غلط ہے, ہفتے کو تو توڑی کر رہے ہیں, اتوار کو کر رہے ہیں. کہا یہ حیلہ ہے اور اس پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ نے کہا 3 گروہ ہو گئے اس میں. نمبر 1 کہ جو لوگ شکار کرتے تھے, نمبر 2 جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے, اور نمبر 3 کہ جو نہ شکار کرتے تھے اور نہ ہی منع کرتے تھے. اب یہ 3 گروہ. اللہ نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کیا, اس لیے کہ اچھا کام کر رہے تھے, اللہ کے حکم پر عمل بھی اور لوگوں کو برائی سے روک بھی رہے تھے. اور رہے وہ لوگ جو شکار کرتے تھے, ان کو اللہ نے کیا کہا, ہم نے ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا, ہم نے ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا, بندر بنا دیا اللہ نے ان کو. اور تیسرے جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی تھی, اللہ بھی ان کے بارے میں خاموش ہے, اللہ بھی ان کے بارے میں خاموش ہے, کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں کہ ان کو ہم نے عذاب دیا یا ان کو ہم نے بچا لیا. کیا پتا چلا, جب حق اور باطل کے درمیان جنگ جاری ہو تو آپ کا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ, بیچ میں نہ رہیں, بیچ میں نہ رہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نہیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے, دیوبندی نہیں کہنا چاہیے, اس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. تو کون سے مسلمان ہیں آپ, کون سے مسلمان ہیں آپ, اپنے آپ کو کون سے مسلمان سمجھتے ہیں؟ کہتے نیوٹرل رہو. نیوٹرل کیا ہوتا ہے, حق اور باطل کے فرق کے لیے آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہے یا تو باطل کے ساتھ آپ مانے جائیں گے, یا باطل کے ساتھ آپ مانے جائیں گے. تو یہ اللہ نے بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد اللہ نے ہمارا وہ وعدہ یاد دلایا جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں. اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے, ہم تجھے مانیں گے. کب؟ یہ اللہ نے عہد الستو کہا جاتا ہے, عہد الستو. اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم, اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پیٹھ سے ان کی پوری ذریت کو, نسل کو نکالا جو بھی قیامت تک آنے والے. اب آپ کہیں یہ کیسے پاسبل, یہ کیسے پاسبل ہے؟ سائنس کی دنیا اس کو پروف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ اس کو پروف کر رہی ہے. انسان کے جسم سے نکلنے والے مادے منویہ میں 1 ml میں 10 لاکھ سے زائد جراثیم ہوتے ہیں, 10 لاکھ سے زائد جراثیم, بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگوں نے تعداد لکھی جو انسان کے جسم سے مادے منویہ خارج ہوتا, اس میں اتنی تعداد ہوتی. اب انسان اس کا پتہ لگا لے رہا ہے تو اللہ کے لیے کون سی چیز بھائی,
اللہ کے لیے کون سی چیز بعید ہے اور انسان کے جسم سے کتنی مرتبہ یہ مادہ مرویہ خارج ہوتا ہے. تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ نے نکالا, سب سے پوچھا بتاؤ رب مانتے ہو؟ کہا مانتے. کہا ٹھیک ہے جاؤ دنیا. اب دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا, سب سے پوچھا تھا اللہ نے, سب نے کہا تھا اللہ کے سامنے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو یاد نہیں ہے. اچھا چلیں آپ ایک بار کہہ لیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے, تو آپ نے پچھلے سال رمضان میں کیا کیا تھا آپ کو یاد نہیں ہے, لیکن آپ کے گھر والے بتاتے ہیں کہ تم نے فلاں دن روزہ نہیں رکھا تھا یا فلاں دن تم نے یہ کام کیا تھا, آپ کو یاد آ جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ نے بھی کیا, یاد دلانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا, یاد دلانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی, یاد دلانے کے لیے اللہ نے علماء پیدا کیے. یہ یاد دلاتے ہیں کہ وعدہ یاد کرو اور اسی وعدے پر قائم رہو اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. ایک عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. مطلب انسان کا ذہن ایمان چھوڑ دے تو کتنا بیکار ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سیدھی بات کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے نبی نے تو قیامت کے بارے میں بتایا, تو عالم الغیب کیسے نہیں ہوئے؟ ہمارے نبی نے تو ماضی کے بارے میں, پاسٹ کے بارے میں بتایا, نبی کیسے نہیں ہوئے؟ اسی کو تو عالم الغیب کہتے ہیں. بھائی ان کو اللہ نے بتایا. عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو خود سے معلوم ہو کہ ابھی اگلے دن کیا ہونے والا ہے, پردے میں کیا ہے, دیوار کے پیچھے کون سے لوگ کھڑے, جس کو خود سے معلوم ہو وہ عالم الغیب ہے. آپ کو کوئی وہاں جو بندہ کھڑا ہے وہ بتا دے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, آپ عالم الغیب ہو گئے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے تب جا کر کے آپ کو معلوم ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے کوئی چیز معلوم نہیں, اسی لیے اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر مجھے غیب کا پتا ہوتا میں بہت سا خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی. لیکن ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیاں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی بیوی کے سلسلے میں نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا. 1 مہینے سے زائد کی مدت تک یہ معاملہ چلتا رہا, مدینے میں یہ خبر گردش کرتی رہی, معاملہ گرمایا رہا, نبی پریشان رہے. اما عائشہ اپنے گھر چلی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعلق سے طلاق کا فیصلہ کر دیں. 1 مہینے تک نبی کا پورا گھرانہ پریشان رہا ہو, اور ہمارے یہاں کا بندہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا. نبی کو غیب کا علم ہوتا فوراً کہہ دیتے کہ عائشہ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, زنا کوئی سرزد نہیں ہوا ہے. آپ اما عائشہ سے کہتے تھے عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے معافی مانگ لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو صبر کرو, اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرے گا. اللہ نے آیتیں نازل کی اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں فیصلہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے, نہ ہی سیدھا غیب کا علم ہے اور نہ ہی عطائی غیب آپ کو حاصل ہے, کسی بھی طرح کا غیب آپ کو حاصل نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے. نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زائد چیز. اسی لیے جو فرض نمازوں سے زائد ہم نماز پڑھتے اس کو نفلی نماز کہتے ہیں. نفل کا مطلب یہاں جو ہے سورۃ الانفال, انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زائد مال مسلمانوں کو مل جاتا ہے یا جو بھی قوم لڑتی ہے اس کو مل جاتا ہے, اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. پہلے کی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا. پہلے کی امتیں جب جنگ کرتی تھی مال ملتا تھا تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ میدان میں جمع کر دیتے تھے, آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کر کے ختم کر دیتے تھے. لیکن اس امت پر اللہ نے احسان کیا, مال غنیمت کو حلال کیا اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, بقیہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان, گھوڑ سواروں اور پیدل جنگ کرنے والوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے تھے. جنگ بدر کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے, وہ تذکرہ ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جنگ بدر کس سال ہوئی؟ رمضان سن 2 ہجری, تاریخ 17 رمضان سن 2 ہجری. وجہ کیا بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مکہ سے شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے, اور شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ پورے سامان لے کر کے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو رہے. مسلمان نہیں تھے اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا, کہا کہ چلو اس قافلے پر ہم لوگ حملہ کر دیتے ہیں. مکہ والوں نے ہمارا سامان لیا تھا, ہمارے گھر پر قبضہ کیا, ہمیں مال مدینہ لے کر کے نہیں آنے دیا, چلو ہم حملہ کرتے تاکہ وہ مال کا حساب برابر کر لیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، 313 صحابہ تھے، بعض لوگوں نے 314 315 317 کی تعداد بیان کی۔ اب ان لوگوں کو لگا کہ خالی قافلے پر حملہ کرنا ہے، لڑائی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ راستے میں تھے، ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ ہم پر حملہ کیا جانے والا ہے، چنانچہ ابو سفیان نے جس راستے سے وہ جانے والے تھے قافلے کو لے کر کے، وہ راستہ تبدیل کر دیا، دوسرا راستہ لے لیا، اور ادھر مکہ میں خبر بھیج دی کہ مدینہ والے ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے بچاؤ کے لیے آ جاؤ۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر کے، پوری تیاری کے ساتھ، ساز و سامان لے کر کے وہ میدان کی طرف آیا۔ ادھر مکہ سے ادھر بدر کی طرف یہ لوگ نکلے، اور ادھر سے مدینہ والے ادھر کی طرف آ رہے تھے۔ بدر کے میدان میں اللہ نے دونوں کی ملاقات کروا دی، اللہ نے یہاں پر احسان کیا، مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ مسلمانوں کو عین بدر کے میدان میں اللہ نے، جبکہ بالکل ماحول ایک دم تناؤ والا تھا، اللہ نے ان کو نیند میں مبتلا کر دیا کہ بظاہر ان کو نیند آ جائے تاکہ ان کو آرام مل جائے۔ ادھر کی زمین تھوڑی جو ہے ایسی تھی کہ پاؤں پھسل رہے تھے، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر دی تاکہ وہ زمین پیر ٹکنے کے قابل ہو جائے۔ اتنے سارے احسانات اللہ نے کیے۔ اب جب مشرکین میدان میں آئے، بدر کے میدان میں دونوں طرف کی فوجیں اکٹھا ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، قیامت تک تیری عبادت کرنے والے زمین میں پیدا نہیں ہوں گے، اے اللہ اس قوم کو، اس جماعت کو فتح دے دے، کامیابی دے دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کی دعا اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بدر کے میدان میں لڑائی شروع ہوئی، پہلے 3 صحابہ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے گئے، جو جنگ کے اصول تھے، اور تینوں کو ادھر سے مار دیا گیا کافروں کو، اور پھر عام جنگ شروع ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ ابو جہل بڑے جوش جذبے گھمنڈ کے ساتھ آیا تھا، 2 ننھے صحابہ نے، 2 نوجوان صحابہ نے ابو جہل کا غرور خاک میں ملایا، اور ابو جہل دنیا سے پچھتاتے ہوئے گیا کہ مجھے 2 ایسے لڑکوں نے قتل کیا ہے جن کو ٹھیک سے جنگ کرنا بھی نہیں آتا، جن کو ٹھیک طریقے سے جنگ کے آداب اور اصول بھی نہیں معلوم ہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے آپ کے لیے حالات ایسے پیدا کرتا ہے کہ تمام لوگ آپ کے خلاف پلان کر رہے ہوں، لیکن اللہ کا اپنا پلان ہوتا ہے، اور مشرکین کو شکست دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور اس طریقے سے یہ دن یوم الفرقان بنا، اور اس دن کے بعد سے مشرکین کو ایک حد تک یہ معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے لیے ہمیں اور طاقت جمع کرنا پڑے گی، اور اسی لیے ان لوگوں نے اگلے سال جنگ احد کے موقع سے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور وہ قافلہ جو شام سے آیا ہوا تھا وہ سارا سامان اس کو لگا دیا کہ جنگ کی تیاری کے لیے وہ سب سامان رکھا جائے گا۔ گویا کہ اتنا بڑا اگر اس کو آج کے زمانے میں ہم لگائیں تو عربوں میں حساب جاتا، اتنا زیادہ اس قافلے میں سامان تھا، عربوں میں۔ وہ سارا سامان ان لوگوں نے جنگ کی تیاری کے لیے لگا دیا، اور اگلے سال پھر سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے، لیکن وہ تذکرہ کسی اور موقع سے۔ تو یہ جنگ بدر کی مختصر تفصیل ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں اللہ نے ہجرت کا بھی تذکرہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہ مشرکین پلان کر رہے تھے۔ دارالندوا میں بیٹھے بڑے بڑے سرداران کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، ان کا سردار بھی چلا جائے گا، لہذا کیا کیا جائے؟ مشورہ ابو جہل نے دیا کہ ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے ایک نوجوان کو جمع کرو، گھر کو گھیر لیا جائے، اور پکڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تمام لوگوں نے گھیر لیا۔ اللہ، یہ لوگ اپنا پلان کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کا اپنا پلان، اللہ کا اپنا پلان، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایسا پلان بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے علی رضی اللہ عنہ سے کہا
میرے بستر پر سو جانا، میری چادر اوڑھ لینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوڑھ لی، سو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، تمام مشرکین باہر کھڑے ہیں، نکلیں گے مار دیا جائے گا، لیکن اللہ نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کہا شاہت الوجوہ، آپ نے ایک مٹھی مٹی پھینکی، تمام لوگوں کی نگاہوں کو اللہ نے اچک لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ باہر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا اور یہ لوگ غار ثور میں چلے گئے۔ ادھر ایک آدمی کو اللہ نے بھیجا، اب وہ فرشتہ تھا، کون تھا؟ جس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ آیا، کہنے لگا کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کس کا؟ کہا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ تو تمہارے سامنے سے گئے، عجیب بات کرتے ہو۔ کہا یقین نہیں آ رہا تو دیکھ لو۔ گیا، دروازے کی سوراخ سے جھانکا تو دیکھا کہ وہ تو اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ پھر سے انتظار، فجر کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت ہو گیا، تو کہا رے یہ تو نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ گئے، دروازہ توڑا اور چادر ہٹائی تو دیکھا یہ تو محمد نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ پلان کا حصہ ہے کہ نبی کی چادر علی اوڑھے رہیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ علی نہیں ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پلان کامیاب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور ادھر جو ہے انعام کا اعلان ہوا، جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اللہ نے پارہ نمبر 10 میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے کہ کیسے اللہ نے بچایا، حالات کیسے پیدا ہوئے، اور اس موقع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار کیا رہا، نبی کا کیا کردار رہا، مشرکین نے کس طریقے سے لوگوں کو یہاں وہاں دوڑایا، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔